السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسی کی تعریف اور بڑائی ہیں۔ اس کی توفیق سے ہی ہم خیر کے کام کر پاتے ہیں اور برائیوں سے بچ پاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے۔ اسی کی توفیق سے یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں دروس کا انعقاد ہوتا ہے، اور خصوصاً مختلف موسم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے نیکی کرنے کے مواقع ہیں، اس تعلق سے بھی ہم گاہے بگاہے مختلف دروس منعقد کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خیر و برکت والا بنائے اور ہر قسم کی برائی، گناہ اور بدعات سے دور رہنے کا سبب بنائے۔ تو ماہ رجب کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، اس تعلق سے کیا بدعات لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں؟ اتنی زیادہ بدعات ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بدعات کے گھیرے میں ہے ماہ رجب۔ بجائے سنت پر عمل کرنے کے لوگ بہت سارے دین میں نئے کام جو بدعات ہیں، جو بدترین اور برے کام ہیں، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شر الامور، بدترین وہ کام ہیں۔ ہم جب اسے جانیں گے تبھی اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اور رسم و رواج میں ہم بھی یہی کام اور عوام اس میں لگ جاتے ہیں اور ثواب کے بجائے گناہ لے کر لوٹتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور یہ 4 حرمت والے ہمیں کہاں سے معلوم چلیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ یہ بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہے اس کی حجت کا، ان سے ہم پوچھیں کہ قرآن مجید پر اگر صرف ایمان لانا ہے تو یہ 4 حرمت والے مہینے تم بتا کے دکھاؤ کہیں قرآن سے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو لا محالہ ان کو مجبور ہونا ہے، سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، حدیث کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیدر پہ بتائے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہیں، حرمت والے مہینے ہیں کہ جو ہے ذوالحج، اور اس کے بعد جو ہے ذوالقعدہ اور محرم، یہ 3 جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں۔ اور کہا کہ ایک مہینہ وہ بیچ میں آتا ہے شعبان کے اور جمادی الثانی کے، وہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ تو رجب کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یعنی اس کی تعظیم کرو، اور دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، مگر اس میں خصوصاً جو ہے قتل و غارت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو وہ سمجھیں کہ زیادہ آپ کو گناہ ہوگا اگر آپ اس میں نافرمانی کریں، اور نافرمانیوں میں سے بھی سب سے بڑی نافرمانی بدعات پر عمل کریں۔